لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، الرسول المسدد والنبي المهذب، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البطحي الأبطحي، الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ قل اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اختر حسین ابن سید صادق حسین ابن افضل حسین اصغر علی ابن بابا میاں، مرحومہ مہربانو بنت اصغر علی، قمرہ بنت نور علی، محبوبی بنت مہر علی اور جملہ مومنین مومنات کی روحوں کے ارسال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم. کلام قرار دیا ہے. اس آیت والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن مجید کی لاتعداد آیتیں انہی سچوں کی شان میں نازل ہوئی ہیں جن سچوں کے ساتھ اس کریمہ میں ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے
قرآن مجید کی لاتعداد آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اہل بیت کہیں پہ اہل ذکر کہا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تم کہیں پر اولی الامر سے پہچنوایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، امر کی اطاعت کرو۔ کہیں پر ان کے سلسلے میں براہ راست لفظ اہل بیت آیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہیں پر قرابت دار کی صورت میں ہے، وآت ذی القربى وحقہ، قرابت دار کو ان کا حق دے دو۔ یا کہیں پر جب نبی کو اجر رسالت دینے کے لیے مسلمان آئے کہ نبی انتظار کر رہے تھے وحی الہی کا، کہ نبی اپنی مرضی سے کوئی کام ہی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وعلمہ شدید القوی۔ ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، تمہارا ساتھی تمہارا نبی نہ بہکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے، وہ وہی کہتا ہے جب وہی نازل ہوتی ہے، وہی الہی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا ہے۔ وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، اور اس کو طاقت والے خدا نے تعلیم دی ہے۔ تو جب اجر رسالت دینے کے لیے آئے مسلمان تو اللہ نے کہا اے پیغمبر، رسالت چاہتا صرف یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت اختیار کریں۔ جب سوال کیا گیا، نبی اکرم سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں، فرمایا ہمارے قرابت دار علی، فاطمہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا وابناہما، اور ان دونوں کے بیٹے ہیں۔ اہل سنت نے بھی لکھا ہے، تفسیر کشاف میں بیان کیا، جب یہ آیت نازل ہوئی نبی اکرم سے سوال کیا گیا کہ یہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت کا اللہ تقاضا کر رہا ہے، تو اس وقت جو تفسیر کشاف ان کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، تو اس میں یہ بیان کیا کہ یہ قرابت دار علی و فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ صادقین میں سے آج کا ذکر چوتھے صادق سے ہے۔ پہلے صادق نبی اکرم، دوسری صدیقہ، پھر اس کے بعد مولائے کائنات، پھر اس کے بعد امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام۔ بوستان علی و فاطمہ کے پھول، بوستان علی و فاطمہ کے پھول، کریم اہل بیت سبط اکبر، سردار جوانان جنت العالمین ابو محمد حسن مجتبی علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ آپ کی ولادت نام بتانے ضرورت نہیں، بحکم پروردگار آپ کا نام نبی اکرم نے حسن رکھا، کنیت ابو محمد ہے، اور القاب بے شمار ہیں، ہر امام کے بے شمار القاب ہیں۔ ان القاب میں سے جو آپ کے مشہور القاب ہیں، مجتبی ہے، سبت ہے، یہ سب القاب آپ کے امام حسن علیہ السلام کے مشہور ہیں۔ ولادت آپ کی، کیونکہ ہم جشن مناتے رہتے ہیں اس لیے ہم
سب کو یاد ہے 15 رمضان المبارک 3 ہجری 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی شہادت، ابھی تاریخ آ رہی 28 صفر 50 ہجری، 3 ہجری میں ولادت ہوئی اور 50 ہجری میں شہادت ہو گئی۔ کل عمر امام حسن علیہ السلام کو 47 سال 47 کل عمر ہمارے اس امام کو نہایت ہی حسن مجتبیٰ علیہ السلام نہایت ہی مظلوم تھے، لقب ہی مظلوم مدینہ ہے، بہت مظلوم تھے امام حسن علیہ السلام، جس کو ہم آپ بیان نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ امام حسن علیہ السلام کتنے مظلوم تھے۔ آپ کی یہ 47 سال کی حیات، یہ حیات طیبہ جو 47 سال ہے، 3 مرحلوں میں ہے۔ آپ کی زندگی کے 3 دور ہیں، 3 دور کہہ لیجئے، 3 مرحلے کہہ لیجئے۔ آپ کی زندگی کا پہلا مرحلہ جو نانا کے زمانے میں تھا، پہلا دور کتنے سال کا ہے؟ 7 سال کا ہے۔ نانا کے زمانے میں جو آپ کی زندگی گزری ہے 7 سال کی، یہ زندگی نہایت ہی بعظمت تھی آپ کی۔ بعظمت سے مراد نبی موجود تھے، نانا موجود تھے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، رسالت مآب تھے، اور نبی اکرم امام حسن علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور کیوں نہ محبت کرے، نبی کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا نا۔ کس کا تانا؟ ابتر، لا اولاد کا تانا۔ فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی تو اللہ نے بشارت دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجئے، ان شانیہ کا، آپ کا شانی، آپ کا دشمن ابتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، گویا امام حسن علیہ السلام جو لوگ نبی کو ابتر کہہ رہے تھے، اس کا جواب بن کر آئے۔ تو نبی اکرم بے پناہ محبت کرتے تھے، حسن کہہ کے نہیں پکارتے تھے، بنیا، اے میرے بیٹے، ولدی، اے میرے لال، یہ نہیں جسے نام ہے حسن کہہ دیا۔ اکثر کیا کہتے تھے؟ بنیا کہتے تھے، ولدی کہتے تھے۔ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ نبی کے لیے ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی کچھ کہتا ہی نہیں، کچھ کلام ہی نہیں کرتا، مگر یہ کہ جب وحی آتی ہے تو اس میں بھی مصلحت ہے، جو یا بنیا کہتے تھے، میرے بیٹے، یا ولدی، اے میرے لال، اے میرے فرزند۔ نبی اکرم اپنے بیٹے کو، اپنے نواسے کو یا بنیا یا ولدی کہتے تھے، لیکن بنی امیہ کو بہت کھلتا تھا۔ شروع ہی سے بنی امیہ کو یہ بات بہت بری لگتی تھی، بنی امیہ کو بہت کھلتا تھا۔ بنی امیہ سے کیا لینا دینا ہے؟ نبی اپنے نواسے کو یا بنیا یا ولدی کہہ رہے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بنی امیہ وہ ہیں کہ جن کو اہل بیت سے دیرینہ عداوت تھی، دیرینہ دشمنی تھی۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام چھوٹے تھے، اور خود اہل بیت ہی نہیں تنہا، خود نبی اکرم سے بھی جو بنی امیہ اور بنی امیہ کا سرغنہ ابو سفیان، معاویہ، عتبہ، شیبہ، یہ سب جتنے ہیں جو
8 ہجری تک جنگ لڑتے رہے ہوں، نبی کو سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچائی ہے نبی کو، معمولی چیز ہے۔ ہر جنگ میں جو مشرکین مکہ سے جنگ ہوتی تھی، ہر ایک کا سرغنہ یہ ابو سفیان ہوتا تھا، جس کو آج مسلمان رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ کیا ستم ظریفی ہے، اہل بیت کی کیا مظلومیت ہے کہ ابو سفیان جو نبی سے لڑتا رہا، آخر تک لڑتا رہا، اس کے لیے مسلمان یہ لکھ رہے ہیں ماتا ابو سفیان ماتا مسلمہ، ابو سفیان مسلم مرا ہے، اور جناب ابو طالب جو کفیل تھے، محافظ رسالت مآب تھے، ہمیشہ سپر بنے رہے، اس ابو طالب کے لیے یہ مسلمان ہے۔ ان کی عقل پہ پتھر ہے کہ لکھ رہے ابو طالب ماتا کافرہ، معاذ اللہ خاکم بدہن، کہ ابو طالب دنیا سے کافر گئے۔ یہ مسلمان ہیں، ان کا یہ اسلام ہے، ان کا یہ اسلام ہے کہ جو جتنا بڑا ظالم ہو وہ اتنا ہی بڑا رضی اللہ ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اور اس کی مثال دیکھنا ہو تو ابھی دیکھ لیجئے، ہم لوگوں کے سامنے کی ہے۔ صدام لعنت اللہ علیہ نے کتنا ظلم کیا، معمولی ظلم نہیں کیا ہے۔ تاریخ عراق پڑھ کے دیکھیے، کئی ہزار مومنین کو ایک ساتھ قتل کراتا تھا۔ یہ معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ اس نے ظلم کیا، بڑی بڑی قیمہ کوٹنے والی مشینیں تھی، زندہ ڈلوا دیتا تھا، ادھر گوشت گرتا تھا۔ صدام نے معمولی ظلم نہیں کیا ہے، لیکن اس کو بھی مسلمان اچھا کہتے ہیں نا۔ آپ کو بہت سے صدام مل جائیں گے کیونکہ اپنے بچوں کا بھی نام رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس واقعے کے بعد سے، تو پس پتہ یہ چلا صدام مل جائیں گے، ابو سفیان مل جائیں گے، اور بھی جو دشمنان اہل بیت تھے ان کے نام کے ملیں گے، لیکن علی کے نام کے نہیں ملیں گے، حسن حسین کے نام کے بہت کم ملیں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی حیات طیبہ کل 47 سال عمر ملی ہے آپ کو، جن میں سے 7 سال پہلا دور آپ کا ہے امام حسن علیہ السلام کا، 7 سال نانا کے زمانے میں۔ نانا تھے، ہر اعتبار سے محبت کر رہے ہیں، کبھی حسن کے لیے مرکب بن جا رہے ہیں۔ حسن حسین دونوں، چونکہ بہت ساری حدیثیں مشترک ہیں نبی اکرم کی، جسے آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین ریحانتایا من ہذہ الدنیا، حسن حسین دنیا کے میرے 2 خوشبودار پھول ہیں۔ یا کہیں پر یہ فرمایا کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن حسین دونوں امام ہیں، قیام کریں یا صلح کر لیں، بیٹھ جائے تو بھی امام ہے، دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ امام حسن نے صلح کر لی اور امام حسین میدان جنگ میں آئے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ صلح کریں تب بھی امام ہیں، میدان جنگ میں مصلحت کے اعتبار سے تلوار لے کر کے آ جائیں تو بھی امام ہیں۔ یا یہ فرمایا الحسن والحسین، حسن و حسین میرے لیے اس طرح سے ہیں کہ جیسے آنکھ اور کان میرے لیے ہیں، بے منزلت السمع والبصر، آنکھ اور کان کی جگہ۔ اسی طرح سے مشترک بہت سی حدیثیں ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ خاص حدیث جو اہل سنت نے اپنی کتابوں میں پیش کی ہے، اس کو میں لکھ کر کے لایا ہوں ان کی کتاب کے حوالے کے ساتھ۔ اہل سنت کی کتاب بہت سب جانتے ہیں، صحیح بخاری کتنا نام آتا ہے کہ ہر ایک ان کے ہاں بھی بچہ جانتا ہے،
اور اپنے یہاں کا بھی بچہ بچہ جانتا ہے صحیح بخاری کتاب کیا ہے. تو صحیح بخاری میں انس ابن مالک سے روایت نقل کی ہے، لم یکن احد اشبہ نبی من الحسن ابن علی، لوگوں میں سے نبی سے زیادہ مشابہ، حسن سے زیادہ کوئی نہیں تھا. امام حسن علیہ السلام نبی اکرم سے بہت مشابہ تھے. نبی اکرم کی شباہت امام حسن علیہ السلام میں تھی. یہ تو شباہت کے اعتبار سے پیش کیا. اور ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیح بخاری میں، اللہم انی احبہ، اے میرے معبود میں حسن سے محبت کرتا ہوں. نبی اکرم فرما رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اے میرے معبود میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے بھی محبت کر، تو بھی حسن سے محبت کر. نبی دعا کر رہے ہیں میں حسن سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی حسن سے محبت کر. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّ، اور اس سے بھی محبت کر جو حسن سے محبت کرے. صلوات پڑھتے پر محمد وعلیہ. متوجہ ہوئے آپ لوگ؟ نبی دعا کر رہے ہیں اے میرے معبود تو، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت کر اور اس سے بھی تو محبت کر جو حسن سے محبت کرے. نبی نے دعا کی ہے جو بھی محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، اور جو حسن سے محبت نہیں کرے گا اللہ بھی اس سے محبت نہیں کرے گا. چاہے قیامت تک پوری دنیا رضی اللہ کہتی رہے، اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا جس نے امام حسن کو تکلیف پہنچائی ہے. ایک ہی ہے وہ جس نے امام حسن کو، ابھی بات آئے گی، اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے. پھر اس کے بعد ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا ہے اس روایت کو کہ قال مصابر مولا بنی سعد بن بکر رأیت ابا ہریرہ، راوی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا قائما علی المسجد یوم مات الحسن، جس دن امام حسن کی شہادت واقع ہوئی. راوی کہہ رہا ہے میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا کہ وہ مسجد پر کھڑے تھے، یبکی و ینادی بأعلی صوتہ، ابو ہریرہ رو رہے تھے اور بلند آواز سے ندا دے رہے تھے، یا ایھا الناس مات اليوم حبیب رسول اللہ فبکو، اے لوگو آج حبیب رسول خدا دنیا سے گزر گیا ہے، فبکو تم بھی گریا کرو. یہ ان کی روایت ہے، ان کی کتاب سے. جتنی بھی روایتیں بھی بیان کروں گا، 11 روایتیں لکھ کر کے لایا ہوں، چھوٹی چھوٹی ہے، سب ان کی کتابوں سے ہے کہ یہ ابو ہریرہ رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں اور کہر بھی حکم بھی دے رہے ہیں رونے کے لیے. حسن و حسین پہ ہم رو رہے ہیں تو تم بدعت کیوں کہتے ہو؟ ابو ہریرہ کی روایت ہے اور ابو ہریرہ خود بھی رو رہے ہیں. ابن حجر عسقلانی ان کی کتاب ہے، ان کے مؤلف ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ خود گریا بھی کر رہے ہیں اور گریا کرنے کا حکم بھی دے رہے ہیں کہ حسن پر رو، گریا کرو. اور احمد ابن حنبل سے مسند میں، ان کی مسند میں اور فضائل الصحابہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ یہاں پر راوی بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم نے یہ فرمایا کہ من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا. نبی اکرم کا ارشاد ہے، نبی اکرم فرما رہے ہیں من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے فلیحبہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسن سے محبت کرے، ورنہ نبی کی محبت مکمل نہیں ہوگی. صرف نبی سے محبت کر کے جنت میں نہیں سکتے ہیں. نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ جب تک اہل بیت کی محبت ہوگی، حسن کی محبت نہیں ہوگی، حسین کی محبت نہیں ہوگی، دوسرے اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، جنت میں جا نہیں سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد نبی اکرم نے فرمایا فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو اس وقت موجود نہیں ہے. حسن میں بیان کیا ہے قال رسول اللہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی،
جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے جس نے حسن و حسین سے دشمنی رکھی مجھ سے بغض رکھا۔ پھر ابو نعیم اصفہانی نے حلیت الاولیاء میں، ان کی کتابیں ہیں، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا 11 روایتیں لکھ کر لایا ہوں، سب ان کی کتابوں سے ہے۔ ابو نعیم اصفہانی حلیت الاولیاء میں بیان کرتے ہیں ان محمد بن علی، راوی ہیں محمد بن علی، کہتے ہیں حج الحسن بن علی من المدینہ 20 حجتاً، امام حسن علیہ السلام نے مدینہ سے 20 حج کیے، مدینہ سے 20 حج کیے۔ کس طرح سے؟ علی قدمئی، پا پیادہ، پیدل چل کے 20 حج کیا۔ وَكَانَ يَقُول، اور آپ فرماتے تھے انی استحیی من اللہ ان القاہ، میں اللہ سے حیا رکھتا ہوں۔ یہ ان کی روایت ہے، ان کی روایت ہے یہ، انی استحیی من اللہ، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، ان القاہ، کہ اللہ سے ملاقات کروں، ولم امشی الی بیتہ، اور اس کے گھر تک میں چل کر کے نہ جاؤں، اس کے گھر تک چل کر کے نہ جاؤں، اس وجہ سے آپ پیدل جاتے تھے۔ مدینے سے 20 حج پیدل کیا۔ یہ دوسری روایت میں 25 حج کا تذکرہ ہے، حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک میں، یہ بھی ان کی کتاب ہے، حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک میں بیان کیا ہے، راوی کا نام لیا، پھر راوی کہتا ہے لقد حج الحسن ابن علی 25 حجتاً ماشیہ، حسن ابن علی نے 25 حج پیدل کیے۔ وَإِنَّ النَّجَائِبَ لَتُقَادُ مَعَهُ، اور سواریاں آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی تھی، یعنی سواری ہوتی تھی لیکن آپ سواری پہ بیٹھتے نہیں تھے، سواری ساتھ چلتی تھی لیکن آپ نے پیدل 25 حج کیے۔ ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی سنن میں، ترمذی کا نام سنتے رہتے نا، انہوں نے بھی اپنی سنن میں بیان کیا، راوی ہیں ابو سعید خدری، نام سنا ہوگا آپ نے، برابر آتا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جب حسن و حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو جس کے دل میں ان کی عداوت ہوگی، بغض ہوگا، تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جا سکتا وہ۔ پھر ابو عیسیٰ ترمذی بیان کرتے ہیں انس ابن مالک سے، سئل رسول اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایو اہل بیت احب الیک، آپ کے اہل بیت میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ایو اہل بیت کا احب الیکا، آپ کے اہل بیت میں سب سے زیادہ آپ سے محبوب کون ہے؟ آپ کی نظر میں محبوب کون ہے؟ کس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحسن والحسین، حسن و حسین سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ، اور نبی اکرم فاطمہ سے فرماتے تھے اُدْعِي لِي ابْنَيَّا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے بیٹے حسن و حسین کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ چونکہ جو فرق تھا 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو امام حسن کی ولادت ہوئی، اور 3 شعبان 4 ہجری کو امام حسین کی، اب جوڑ لیجئے کتنا فاصلہ تھا۔ تو بلایا، کہا ہے بیٹی فاطمہ میرے دونوں بیٹوں کو لے کر کے آؤ۔ ان کی روایت ہے شہزادی جب لے کر کے آتی تھیں فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ، نبی اکرم حسن و حسین علیہ السلام کو سونگتے تھے، فَيَشُمُّهُمَا، حسن و حسین کو
سونگتے تھے، وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ، اور حسن و حسین کو نبی اکرم سینے سے لگاتے تھے۔ اور کس کے سامنے؟ لوگوں کے سامنے یہ کرتے تھے، نہیں تاکہ لوگ جانے، اور روایت جو آئی ہے ایسے ہی جو لوگوں کے سامنے کیا، گھر کی بات تو اندر کی بات ہے۔ آخری روایت جس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی اکرم قال رسول اللہ لعلی وفاطمہ والحسن والحسین، ابن ماجہ میں ہے، قزوینی کی کتاب ہے ابن ماجہ۔ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے زید ابن ارقم سے، زید ابن ارقم راوی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول خدا نے علی، فاطمہ، حسن و حسین سے فرمایا، انا سلم لمن سالمتم، میری صلح اس سے ہے جس سے تم صلح کرو گے، وحرب لمن حاربتم، میری جنگ اس سے ہے جس سے تمہاری جنگ ہوگی۔ اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ میری صلح اس سے ہے جو کس سے؟ علی، صرف حسن حسین نہیں، اس میں چاروں ہیں۔ علی مولا سے کہا لعلی وفاطمہ والحسن والحسین، ان سے فرمایا کہ سلمن، میری جنگ، میری صلح اس سے ہے جس سے تمہاری صلح ہے، یعنی علی و فاطمہ، حسن و حسین جس سے صلح کریں گے اس سے نبی کی صلح ہے۔ علی و فاطمہ اور حسن و حسین کی جس سے جنگ ہوگی اس سے نبی کی جنگ ہے۔ تو اب اس قرآن کہہ رہا ہے لا تلبس الحق باطل، حق کے ساتھ مخلوط نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے۔ ان کی روایت ہے، ابن ماجہ ہے، نبی اکرم نے فرما دیا ہے کہ جو علی سے جنگ کرے گا گویا اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے فاطمہ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے حسن سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ اب بچتا کیا ہے اس کے بعد؟ جس نے علی سے جنگ کی ہے، جو علی کے مقابل میں ہے، اب اس کو رضی اللہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ اب اس کو رضی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ گویا اس نے نبی سے جنگ کی ہے۔ جس نے علی سے جنگ کی، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے علی سے جنگ کی اس نے نبی سے جنگ کی ہے، جس نے حسن سے جنگ کی اس نے نبی سے جنگ کی، جس نے حسین سے جنگ کی اس نے نبی سے جنگ کی ہے۔ تو پس جس نے علی سے جنگ کی، توجہ رہے، چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے وہ جنگ صفین ہو، چاہے وہ جنگ نہروان ہو، اس نے نبی سے جنگ کی ہے۔ یا اب اس کے بعد جو جنگ ہوئی امام حسین سے، امام حسین کے مقابل میں جتنے تھے گویا انہوں نے نبی سے جنگ کی۔ جب نبی سے جنگ کی ہے تو اب یہاں پر بھی جو نبی سے جنگ کرے اس کو رضی اللہ کہیں، یہی حدیث کافی ہے۔ یہی حدیث حق پر آنے کے لیے مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ ابن ماجہ کی یہ جو حدیث ہے، یہی ایک حدیث، اور یہی وجہ ہے، اب یہی وجہ ہے کہ جو کثرت سے بڑے بڑے علماء شیعت کی طرف آ رہے ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا کچھ ہے اور ان کے علماء بیان کچھ کرتے ہیں، حقائق پہ پردہ ڈالتے ہیں، حقیقت کو چھپاتے ہیں، کہتے ہیں علی بھی حق پر تھے، یہ بھی حق پر تھے، علی بھی حق پر تھے، یہ بھی حق پر تھے، حسن بھی حق پہ تھے، یہ بھی حق پہ تھے، حسین بھی حق پہ تھے، یہ بھی حق پہ تھے، حسین رضی اللہ بھی کہیں گے، اور اس کے مقابل میں جو ہے اس کو بھی رضی اللہ، علی رضی اللہ کہیں گے، اور جو علی کے مقابل میں ہے وہ بھی رضی اللہ نہیں۔ یہی تو ہے نا، حق کو باطل سے ملانا، اور کہتے بھی یہی ہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان سے بات کیجئے تو یہ کہیں گے کہ اہل بیت سے ہم بھی تو محبت کرتے ہیں، لیکن خالی محبت کافی نہیں ہے، خالی محبت کافی نہیں ہے، تولا کے ساتھ تبرہ بھی ہے،
جو ہم لوگ کہتے ہیں تولا تبرہ ہمارے یہاں ہے، تبرہ مطلب تھوڑی کہ ہم گالی دیتے پھر رہے ہیں، تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، یہ ہے تولا۔ تبرہ یہ ہے جن جن لوگوں نے اہل بیت کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اذیتیں پہنچائی ہیں، ان کے لیے تبرہ ہے۔ تبرہ یعنی ہم لعنت جو ہے گالی نہیں دے رہے ہیں، لیکن جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں قیامت تک کے لیے ان پر لعنت ہوتی رہے گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا تو آپ کی جو 7 سال کی زندگی تھی نبی کے زمانے میں، لیکن اکرم بھی جہاں حدیثیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں وہاں پر امام حسن علیہ السلام کو بچے ہی تھے۔ کبھی کوئی سائل آتا تھا سوال کرنے کے لیے، نبی فرماتے تھے میرے بچے سے پوچھو، اشارہ کرتے تھے۔ بہت سے سوالوں کا جواب امام حسن اور امام مولا کائنات کی بھی یہی سیرت تھی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے دیے۔ ایک واقعہ ہے، حذیفہ راوی ہے، حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ کوہ احد کے پاس کچھ مہاجرین و انصار تھے، میں بھی تھا، بلال بھی تھے، بیٹھے ہوئے تھے کوہ احد کے پاس۔ توجہ ہماری طرف رکھیے، آپ بچہ جو کر رہا ہے کرنے دیجئے، بچہ کی عادت ہو تو فطرت ہے کرے گا، ہماری طرف دیکھیے بس بچہ کرنے دیے جو بھی کر رہا۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اس وقت 4 یا 5 سال امام حسن علیہ السلام کی عمر تھی، 4 یا 5 سال کے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ کوہ احد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حذیفہ راوی ہیں، دیکھا بہار الانوار میں بھی روایت ہے اور دوسری بھی کتابوں میں روایت ہے، القطرہ میں بھی آیت اللہ مستنبت نے بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ 4 یا 5 سال حسن مجتبیٰ کی عمر ہے۔ دیکھا نبی کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوہ احد، یعنی احد کی پہاڑی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھا امام حسن تشریف لا رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 4 یا 5 سال کی عمر ہے، کوہ احد میں نبی اکرم ہے، معلوم ہے کہاں پر ہے کوہ احد، جو لوگ جا چکے ہیں۔ امام حسن چلے آ رہے ہیں، نبی اکرم غور سے اپنے نواسے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب نبی دیکھنے لگے تو جتنے نبی کے ساتھ مہاجرین و انصار تھے وہ سب نبی کے ساتھ ساتھ امام حسن کو دیکھ رہے ہیں، اور امام حسن نہایت ہی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ، نہایت ہی شان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ جناب بلال، حذیفہ کہتے ہیں جناب بلال نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، حسن مجتبیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے یا یہ تنہا آ رہے ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا اے بلال ان جبریل یہدی ہے، جبریل رہنمائی کر رہے ہیں، ومیکائیل یسددہ، اور میکائیل حفاظت کر رہے ہیں، وہو ولدی، یہ میرا بیٹا ہے۔ نبی اکرم فرما رہے ہیں والطاہر من نفسی، اور میری پاک و پاکیزہ جان ہے۔ توجہ رہے، کیا نبی اکرم نے فرمایا؟ وہو ولدی، میرا بیٹا ہے۔ جبریل رہنمائی کر رہے ہیں، 4 سال کی عمر ہے، میکائیل حفاظت کرتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں۔ ہوا ولدی، میرا بیٹا ہے، والطاہر من نفسی، میری پاک و پاکیزہ جان ہے۔ حسن میری پاک و پاکیزہ جان ہے، ضلع و ضلع من اضلاعی، میری پسلیوں میں سے، اضلاع عربی میں کہتے ہیں ضاد سے اضلاع، آخر میں عین، ضاد سے اضلاع کہتے پسلیوں کو، ضلع میری پسلیوں میں سے حسن ایک میری پسلی ہے، اور
پھر اس کے بعد نبی اکرم فرماتے ہیں کہ ہوا قرۃ عینی، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور پھر اس کے بعد نبی اکرم نے فرمایا ہوا سبتی، میرا نواسا ہے، بے ابی ہوا، میرے باپ اس پر فدا ہو جائے. بے ابی معمولی جملہ نہیں، نبی اکرم فرما رہے ہیں. اس سے امام حسن کی عظمت کو جانے. بے ابی، بے ابی ہوا، بے ابی انت و امی، آپ لوگ زیارت میں پڑھتے ہیں نا میرے ماں باپ. یہاں پہ نبی اکرم نے کیا کہا؟ بے ابی ہوا. ہوا سے مراد امام حسن، میرے باپ حسن پہ قربان ہو جائیں. حذیفہ کہتے ہیں اس شان سے امام حسن آتے رہے. نبی اکرم نے بیان کیا جب امام حسن پہنچ گئے، نبی اکرم کھڑے ہوئے. 4 سال کے اپنے نواسے کے لیے نبی اکرم کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے بڑھ کر کے اپنے نواسے کا ہاتھ پکڑا. اور پھر اس کے بعد جب نواسے کا ہاتھ پکڑ رہے تھے تو اس وقت خود امام حسن کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹا انتا تفاحی، انتا تفاحی، تم میرے سیب ہو. تفاح کہتے ہیں کس کو؟ سیب کو. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کون سا سیب؟ جو وہاں جنت میں کھایا تھا فاطمہ زہرا. پھر امام حسن، ایک اور بھی روایت ہے پوری، کہ جب خوشبو چاہتے تھے، حکم تھا کہ حسن و حسین کو سونگے، جو سونگا کرتے تھے. تو یہ وہ طولانی روایت ہے، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ بیان کروں گا. تو نبی اکرم نے بڑھ کر کے فرمایا انت تفاحی، اے بیٹا تم میرے لیے جنت کے سیب ہو. وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. وبہجۃ قلبی، میرے دل کا سرور ہو، میرے دل کی تم خوشی ہو. اے بیٹا حسن تم میرے دل کا سرور ہو، خوشی ہو. حذیفہ کہتے ہیں یہ فرما کر کے نبی اکرم امام حسن علیہ السلام کو لے کر آئے، بیٹھ گئے. اور پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ جب نبی بیٹھ گئے تو جتنے مہاجرین و انصار تھے وہ حلقہ بدوش ہو کر کے، حلقہ بنا کر کے نبی کے گرد میں، نبی کے گرد بیٹھ گئے. نبی اکرم اپنے نواسے کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر میں نبی اکرم نے فرمایا مہاجرین و انصار سے ابھی تم دیکھو گے ایک اعرابی آئے گا، اور آنے کے بعد وہ اعرابی ایسی باتیں کرے گا کہ تمہارے جسم کی یہ کھال، جلد، تمہارے جسم کی کھال لرز اٹھے گی. اعرابی ایسی باتیں کرے گا، تند مزاجی، تند خو ہوگا، تند مزاج اور تند خو ہوگا، اور اس طرح سے پیش آئے گا. حذیفہ کہتے ہیں نبی اکرم نے جیسا بیان کیا تھا، فرمایا تھا، اس کے مطابق دیکھا کہ ایک اعرابی عصا لیے ہوئے ہاتھ میں آیا، اور آنے کے بعد آواز دے رہا ہے تم میں سے محمد کون ہے؟ نہایت سلام نہیں کیا، کچھ بھی نہ سلام کیا نہ دعا. آیا اور آنے کے بعد یہ لوگ بیٹھے ہو، نبی اکرم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ایک آئے گا نہایت ہی تند خو، تند مزاج، اور ایسی بات کرے گا کہ تمہاری کھال، تمہارے جسم کی کھال بھی لرز اٹھے گی. آیا اور آنے کے بعد اس انداز میں کہتا ہے تم میں سے محمد کون ہے؟ اس انداز سے تم میں سے محمد کون ہے؟ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا تمہیں کیا چاہیے، تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی لوگوں نے اس انداز سے کہا غصے ہو کر کے کہ نبی اکرم سمجھ گئے. حذیفہ کہتے ہیں نبی نے ہم سے کہا نہیں، آرام سے بات کرو. کہا ہمیں منع کیا نبی نے. کہا جب منع کیا نبی نے تو وہ جو اعرابی آیا تھا وہ سمجھ گیا کہ نبی یہی ہیں، تو اس نے فوراً نبی کی طرف رخ کر کے اس اعرابی نے، اس بادیہ نشی نے، اس دیہاتی نے، اپنی زبان میں ترجمہ کر دو اعرابی جو میں کہہ رہا ہوں، فارسی میں بادیہ نشی کہتے، اپنی زبان میں دیہاتی بدو. اس بدو نے، اس دیہاتی نے ایک بار کہا میرے دل میں آپ کے متعلق پہلے سے کینہ تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر میرے دل میں کینہ اور بڑھ گیا. نبی اکرم سے فرمایا، جب یہ کہا کہ کینہ اور بڑھ گیا، نبی اکرم مسکرائے. نبی تو سراپا اخلاق تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کہہ رہا ہے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب تم تو اخلاق کی عظیم منزل پر فائز ہو.
لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے میرے حبیب اگر آپ سخت ہوتے، تند مزاج ہوتے تو تمہارے گرد یہ اکٹھا نہ ہوتے، تمہارے گرد یہ جو اکٹھا ہوئے ہیں یہ اکٹھا نہ ہوتے۔ نبی سے اس طرح گفتگو کر رہا اور نبی مسکرا رہے ہیں، اور پھر نبی سے کیا کہا اس نے؟ نبی اکرم سے کہا کہ تم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، انبیاء کو تم نے جھٹلا دیا اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ توجہ رہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تم نے پیغمبری کا، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، انبیاء کو تم نے جھٹلایا۔ نبی اکرم نے مسکراتے ہوئے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، کہا ہاں دلیل ہے۔ کس نے کہا دلیل نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس دلیل ہے۔ تو دلیل چاہتا ہے؟ تجھے یہ بتایا جائے کہ تو گھر سے کس طرح نکلا، گھر سے نکلنے کی تیری کیفیت کیا تھی، اور پھر اس کے بعد اپنی قوم میں آیا، قوم میں آ کر کے تم نے کیا منصوبہ بنایا اور تو کیا ارادہ لے کر کے آیا ہے، بیان کیا جائے۔ نبی اکرم نے کہا اجازت ہے کہ میرے اعضاء میں سے ایک عضو، اور جو رہے اعضاء سمجھ رہے ہیں نا، جسم کے یہ سب جو ہے اس کو اعضاء بولتے ہیں، میرے اعضاء میں سے ایک عضو تمہیں جواب دے، تمہارے سامنے دلیل پیش کرے۔ اس بدو نے، اس بادیہ نشی نے، اس دیہاتی نے کہا کیا جسم کا حصہ بھی بولتا ہے؟ چونکہ نبی نے یہی کہا ہی، اعضاء میں سے ایک عضو، یعنی ہمارے جسم کے پارٹس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ تم کو دلیل دے گا۔ تو کیا کہا اس نے؟ کیا جسم کا حصہ بھی بولتا ہے؟ نبی نے کہا ہاں۔ اشارہ کیا بیٹا حسن، ہاں 4 سال کی عمر ہے، بیٹا حسن اٹھو اور اسے جواب دو۔ امام حسن علیہ السلام اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپ نے تقریباً 7-8 بند کے اشعار عربی میں کہے، جس کا آغاز یہاں سے ہے، ما غبیا سألت ابن غبی بل فقیہن، اے آرابی تو نے کسی کند ذہن سے یا کند ذہن کے بیٹے سے سوال نہیں کیا ہے، تو نے ایک فقیہ سے سوال کیا ہے، ایک عالم سے سوال کیا ہے، ایسے سے سوال کیا ہے کہ جو ایسا بحر ہے، بحرن ایسا سمندر ہے جس سمندر کو بالٹی سے پانی نکال کے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ جو امام نے اشعار پڑھے اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ یہ سمندر کو بالٹی سے پانی نکالتے رہیے خالی ہوگا؟ یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے جو علم کا سمندر ہے، جو علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اس سے سوال کیا ہے، اور ایسے سے سوال کیا ہے جو تم کو جواب دے گا۔ تمہارے دل کی جو بیماری ہے تو نے بدزبانی کی ہے، تمہارے نفس نے اس کو دھوکہ دیا ہے، تیرے دل کی جو بیماری ہے جب جواب تیرے پاس آئے گا تیرے دل کو شفا مل جائے گی۔ شاید بات واضح نہیں، شفا مراد کیا ہے؟ یعنی جب جواب ملے گا دل میں جو بیماری ہے، یعنی ایمان کا نہ ہونا گویا دل میں بیماری ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ قرآن کی آیتیں 2 طرح کی ہیں، محکمات ہیں اور متشابہات ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، بیماری ہے، وہ انہی آیات متشابہات کو لیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جو رہے بس پتہ یہ چلا کہ ایمان کا نہ ہونا یہ بھی بیماری ہے۔ اللہ کے بارے میں توحید اگر نہیں ہے بیماری ہے، رسالت دل میں نہیں ہے دل بیمار ہے، اور ولایت نہیں ہے تو بھی دل بیمار ہے۔ بغیر ولایت کے دل کی بیماری دور نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھ پر محمد وآل امام حسن علیہ السلام نے اس سے بیان کیا کہ تو گھر سے اس ارادے سے نکلا، ایک ایک کر کے بیان کیا، بہت تفصیل کے ساتھ ہے، بہت تفصیلی روایت ہے، ایک ایک کر کے بیان کیا، تم گھر سے اس طرح سے نکلے اس ارادے کے ساتھ
یہ ارادہ بنایا، اور پھر اس کے بعد تمہارے ہاتھ میں جو تم اپنے ہاتھ لاٹھی لیے ہوئے ہو اپنے قوم والوں سے تم کہیں، پھر اس کے بعد وہ شخص، اس شخص سے امام نے فرمایا پھر تم چلے، اور پھر اس کے بعد جب بیابان میں پہنچے تو اس طرح سے بارش ہوئی، اس طرح سے طوفان آیا، اور تم اس طرح سے پریشان ہوئے، اور پریشان ہو کر کے بھٹکتے ہوئے تمام پریشانیاں بیان کی کہ تم اس گھوڑے، اس سرخ گھوڑے کی طرح سے ہو گئے تھے کہ اگر تم آگے بڑھتے ہو تو گردن مار دی جائے گی، پیچھے ہٹتے ہو تو پیر کر دیے جائیں گے، پیر کاٹ دیے جائیں گے، اس طرح سے تمہاری کیفیت تھی، اور پھر ہوتے ہوتے تم یہاں پر پہنچے خستہ حال ہو کر کے، یہاں پر اس ارادے سے آئے کہ تم قتل کر دو۔ جب یہ پورا ایک ایک کر کے امام حسن علیہ السلام نے بیان کیا تو بے ساختہ اس بدو نے، اس دیہاتی نے، اس عرابی نے یہ کہا، اے فرزند، اے بیٹا، کیا تمہارے پاس علم غیب ہے؟ تم تو اس طرح سے بیان کر رہے ہو۔ کتنی عمر ہے امام حسن علیہ السلام کی؟ 4 سال کی عمر ہے۔ بیٹا ایسا لگ رہا ہے تمہارے پاس علم غیب ہے، تم نے ایک ایک کر کے ساری وہ باتیں بیان کر دی جو میرے ساتھ ہوا ہے، جو میں نے سوچا ہے، جو میں نے کیا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس پورے سفر میں تم میرے ساتھ تھے، لہذا فوراً تم اسلام پیش کرو، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ یہ نبی کے زمانے کی بات ہے، 7 سال جو گزرے ہیں، لیکن جب یہ واقعہ 4 سال یا 5 سال علماء نے بیان کیا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر تھی۔ اسی طرح سے ایک دوسرا بھی بیان کر دوں جب گفتگو چل رہی ہے، حالانکہ تھوڑی گفتگو ہر روز زیادہ ہو جا رہی ہے، آپ لوگ معاف کیجئے گا، سنتے رہتے اس لیے میں سناتا رہتا ہوں۔ ذکر ہے ان کا، کیونکہ اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے۔ سنیں، کل کی روایت ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ جو آخر میں بیان کی تھی، ان کے فضائل سنیے، یعنی کنہ معرفت، اصل کنہ معرفت تک پہنچنا۔ کل کی گفتگو یاد ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ جو لوگ تھے ان کو یاد ہونا چاہیے کہ مفضل نے جو چھٹے امام سے روایت نقل کی، مفضل پہنچے اور کہا کہ ان کی کنہ معرفت، اور کنہ معرفت یعنی جاننے کے بعد اقرار بھی ہو اور اس کے اوپر ایمان بھی ہوگا۔ تو ہر مجلس کے بعد ان کے فضائل سننے کے بعد آپ اٹھیں گے تو مفضل بن کے اٹھیں گے، مکرم بن کے اٹھیں گے، محبوب بن کے اٹھیں گے، طیب بن کے اٹھیں گے، چونکہ چھٹے امام نے مفضل سے کہا، نعام یا مفضل، ہاں اے مفضل، یا مکرم، اے مکرم، یعنی ان کا نام نہیں بلکہ جس نے اہل بیت کے فضائل کو سنا، سمجھا، اقرار کیا اور اس پر ایمان رکھ رہا ہے، وہ مفضل ہو جائے گا، وہ مکرم ہو جائے گا، وہ مزین ہو جائے گا، وہ طیب یعنی پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ چھٹے امام نے یہی ان سے کہا، تابت لکل جنہ، تمہارے لیے جنت پاک و پاکیزہ ہو گئی۔ اور کس کے لیے پاک و پاکیزہ ہو گئی؟ وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ بِهَا، جو ان تمام پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے بھی، صرف مفضل ہی کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے۔ لہٰذا جتنے بھی فضائل سنے اس پر ایمان رہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اقرار بھی رہے تو انشاءاللہ مفضل ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا، عہد و پیمان ہوا تھا کہ کوئی اس عہد کو توڑو گے نا، وہ اپنی جگہ تفصیلی گفتگو ہے، لیکن ابو سفیان اور ابو سفیان کے ساتھیوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ نبی اکرم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے پہ چڑھائی کرنا چاہیے ہی، 8 ہجری میں جو فتح مکہ ہوئی، جنگ ہوئی، ان سب کو اسیر کر لیا گیا تھا۔ نبی اکرم نے طلقاء کی صورت میں ان کو آزاد کر دیا۔ کبھی کبھی دل بہت ہی تڑپتا ہے، آزاد ہو کر کے انہوں نے کیا کیا کیا، احسان بھی نبی کا نہیں مانا، اسیر ہوئے، اس میں سب اسیر ہو گئے تھے، اسیر جنگی تھے،
نبی اکرم نے ان کو آزاد کیا. آزاد یعنی طلقہ نبی کے آزاد کردہ تھے. تبھی تو جناب زینب جب دربار میں گئیں تو یزید سے یہی کہا, یبنت امن العدل یبنت طلقہ, یزید سے کہا اے آزاد کر دے رسول کے بیٹے, کیا تیرا یہی انصاف ہے؟ شہزادی زینب نے جو کہا تھا کہ تو نے اپنی کنیزوں کو, عورتوں کو پردے کے پیچھے رکھا ہے اور نبی زادیوں کو بے مکنا و چادر اپنے سامنے کھڑا رکھا ہے, شہزادی نے وہی یاد دلایا تھا. تو نبی اکرم چڑھائے حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے, اور ابو سفیان مکے سے نبی کے پاس آیا تھا مدینے کہ نبی سے بات کرے اور نبی مکے پہ چڑھائی نہ کریں, حملہ نہ کریں. نبی اکرم راضی نہیں ہو رہے تھے. نبی اکرم نے اسے جواب دے دیا, یہ عہد ہوا تھا کہ یہ طے ہوا تھا کہ جو عہد و پیمان کو توڑے گا مد مقابل کو اختیار ہے کہ وہ اس سے جنگ کرے, حملہ کرے. یہ طے ہوا تھا صلح حدیبیہ میں. تم لوگوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے, اس عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے, لہٰذا ہم حملہ کریں گے. امام حسن علیہ السلام چھوٹے تھے, بچے تھے. ابو سفیان نے بڑھ کر کے گود میں اٹھا لیا, اور گود میں اٹھانے کے بعد کہا نبی اکرم سے کہ آپ کو آپ کے اس نواسے کا واسطہ ہے کہ آپ جنگ نہ کریں, یا بعض روایتوں میں ہے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے نانا سے سفارش کر دیجئے کہ ہمارے اوپر حملہ نہ کریں. امام حسن علیہ السلام چھوٹے تھے, القطرہ کی روایت ہے, ناک پہ ہاتھ رکھا اور داڑھی پکڑ کر کے کہا کہ لا اکون شفیعا لک, میں تیری شفاعت کبھی نہیں کر سکتا ہوں. شفاعت سے مراد ہے سفارش, میں تیری سفارش کبھی نہیں کر سکتا ہوں. اس کی سفارش امام حسن ایک مشرک کی کریں گے؟ کیوں کہا لا اکون لک شفیعا, اپنے نانا کی خدمت میں میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا ہوں. قل لا الہ الا اللہ, تم لا الہ الا اللہ کہو, لا الہ الا اللہ کہہ دو گے تو سفارش کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے تو اس وقت امام حسن علیہ السلام نے اس کو یہ جواب دیا تھا. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. جلدی جلدی بیان کر دوں. 3 دور. پہلا دور یہ 7 سال کا تھا. پھر اس کے بعد جو دور آیا 30 سال کا, یعنی نبی اکرم کی وفات کے بعد جو دور آیا وہ کتنے سال کا ہے؟ دوسرا دور جو ہے نبی کی وفات کے بعد سے لے کر کے, توجہ رکھیے, مولائے کائنات کی بابا کی شہادت, مولائے کائنات کی شہادت تک یہ 30 سال کا دور گزرا ہے. یہ 30 سال کا دور بھی نہایت ہی مظلومیت کا رہا ہے, نہایت سخت رہا ہے اہل بیت کے لیے. نبی کی وفات کے بعد سنتے رہتے ہیں, آگ و لکڑی لے کر کے آئے, گھر میں آگ لگایا. حسن حسین چھوٹے تھے, 6 سال 7 سال عمر بتائی جاتی ہے. دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بابا کے گلے میں رسی کا پھندا. امام حسن امام حسین جب یہ ظالم کھینچ کر مسجد لے کر کے گئے تھے, ایک منبر پہ بیٹھا ہوا مولائے کائنات تو نیچے بٹھا رکھا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے بیعت کر لو. امام مولائے کائنات نے فرمایا کہ اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو تم کیا کرو گے؟ تو جواب یہ دیا جا رہا ہے اذن نضرب عنقک, آپ کی گردن ہم مار دیں گے. ایک روایت میں ہے اس وقت جب رسی میں باندھ کر لے کر کے گئے تھے امام حسن امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے, برداشت نہیں ہوا, تڑپ کر کے مسجد پہنچ گئے تھے. ایک روایت میں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اور میرے بھائی حسین کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اپنی مادر گرامی کو سنبھالے یا اپنے بابا کی مدد کے لیے مسجد جائے. ایسا دور گزرا ہے. اسی لیے امام حسن علیہ السلام نے ایک خطیب کو خواب میں دکھایا تھا کہ تم ہمارے مسائل کیوں نہیں پڑھتے ہو؟
خطیب نے بیان کیا مولا میں مصائب تو آپ کے بولتا ہوں کہ آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے۔ مولا آپ کے مصائب یہ ہے کہ آپ کے جنازے میں تیر مارے گئے، آپ کے جنازے پہ تیر لگے۔ امام حسن علیہ السلام نے تڑپ کر کے فرمایا ہمارے یہ مصائب ضرور ہے، شہادت تو ہماری میراث ہے، ارے ہمارے اصل مصائب تو یہ ہے نانا کی وفات کے بعد ہمارے گھر میں آگ لگائی گئی۔ امام حسن علیہ السلام نے سارے وہ مظالم دیکھے تھے جو آپ کی مادر گرامی پہ کیے گئے تھے۔ اولاد بیٹے سب کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن ماں کے اوپر بالخصوص ماں پہ جو مصیبت پڑتی ہے یا ماں پہ اگر کسی نے ظلم کیا ہے، حتیٰ اگر باپ ہی نے ماں پہ ظلم کیا ہے، بیٹا اسے نہیں بھولتا ہے، اسے بھولتا نہیں ہے۔ جب فاطمہ زہرا کو مولا کائنات نے دفن کر دیا، سپرد لحد کر دیا، گھر پلٹ کر کے آئے، ساری اولاد تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ امام حسن، جناب زینب، ام کلثوم، امام حسن، مولا کائنات نے سب کو صبر کی تلقین بھی کہا، بیٹا صبر کرو صبر کرو۔ امام حسین خاموش ہو گئے، زینب خاموش ہو گئی، ام کلثوم خاموش ہو گئی، لیکن حسن خاموش نہیں ہو رہے تھے، اسی طرح سے گریہ کر رہے تھے، تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ مولا کائنات نے کہا اے بیٹا حسن تم تو سب سے بڑے ہو، اگر تم اس طرح سے گریہ کرو گے تمہارے بھائی حسین، تمہاری بہنیں زینب و ام کلثوم، ان کا کیا حال ہوگا؟ امام حسن تڑپ جاتے ہیں، تڑپ کر کے فرماتے ہیں اے بابا میں نے اپنی مادر گرامی کو جس حالت میں دیکھا اور جس طرح سے ظلم کیا گیا، میرے بھائی حسین نے دیکھا ہوتا ان کا بھی گریہ بند نہ ہوتا، زینب و کلثوم نے دیکھا ہوتا ان کا بھی گریہ بند نہ ہوتا۔ وہ کون سا ظلم ہے جو صرف امام حسن نے دیکھا، امام حسین اور زینب و ام کلثوم نے نہیں دیکھا؟ وہ ظلم وہ ہے کہ فاطمہ زہرا جب دربار خلافت میں گئی تھی اپنا حق لینے کے لیے، خلیفہ نے صدق نامہ لکھ کر کے دے دیا تھا، راستے میں دوسرا ملا اور ملنے کے بعد پوچھا کیا لے جا رہی ہے، بتایا خلیفہ نے صدق نامہ لکھ کر کے دے دیا ہے۔ ظالم نے ایسا ظلم و ستم کیا کہ فاطمہ زہرا زمین پر گر پڑے، فاطمہ زہرا کو اس ظالم نے پیر سے بھی مارا تھا۔ امام حسن نے یہ سارے مظالم دیکھے تھے جس کی وجہ سے اپنی ماں کے مظالم کو یاد کر کے تڑپ کر کے رو رہے تھے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے معبود ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے معبود شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ان سب کی حفاظت فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے میرے معبود پرچم اسلام پرچم تشیع کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ اے میرے معبود اتباعت عالیات کی حفاظت فرما، تعمیر جنت البقیع کے اسباب مہیا فرما۔ اے میرے معبود منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، جن مرحومین کے نام دیے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اختر حسین ابن سید صادق حسین ابن افضل حسین اصغر علی ابن بابا میاں مرحومہ مہربانوں
بنت اصغر علی قمر النساء بنت نور علی محبوبی بنت مہر علی اور جملہ مومنین مومنات کی روحوں کو ارسال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم